بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اوورسیر کونسل یو کے نے صدر شیر عالم صاحب کو موجود ہاں اور تساں ایک انٹرویو جڑا تساں دیتا اس نے تساں کچھ گلاں ایسیاں کیتیاں جڑیاں کہ کئی سوال چھوڑی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ سوالے نال ماڑی خواہش سی کہ تساں کوئی کلیریفیکیشن بھی دیو کہ تساں کہڑے ثبوت نال گلاں کیتیاں اور تساں کوئی تحریری اگر ثبوت تساں موجود ہے تو وہ بھی دیو. ٹھیک ہے. انہاں وچوں 3 چیزاں ایسیاں جڑیاں میں سمجھنا جڑیاں جواب طلب ہیں تساں نے انٹرویو تو بعد وہ میں لکھی آندیاں سن. اس نے وچوں ایک تو یہ ہے کہ تساں یہ گل ہے کہ برٹش پاسپورٹ اصل جڑا دیتا گیا سی وہ صرف اس مارے دیتا گیا سی کہ اساں اس نے پر ٹریول کری سکیں, اس نے اور کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا تساں نیشنلٹی جڑی برٹش ہے اس نے حیثیت کی بھی چیلنج کیتا کہ اس نے بھی اصل کوئی فخر والی گل نہیں ہے, وہ کسے ویلا بھی اصل کی کڈی سکنے اساں برٹش نیشنل اس طرح نے نہ جس طریقے نال گورے. ٹھیک ہے جی. اچھا تیسرا جڑا تساں جڑی گل کیتی سی وہ سی کہ رائے شماری جڑی ہونی پی یو کے وچ اس نے بھی تساں نو چاہنے کہ کشمیر نہ اساں اپنی جڑی شناخت ہے اس کی کشمیری ظاہر کراں, اس میں وہی اساں ویسے مسائل بازی بنی گیا سا. انہاں 3 چیزاں پر بڑی خواہش سی کہ تساں اساں کی بریف کرو کہ تساں کہڑے کس دلیل نال یہ گل آخنی اور اس نے کوئی ثبوت کیا ہے تساں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ عقائد ہیں جو اس کے وہ یہ ہے کہ کینیا اور یوگنڈا کے لوگ جو تھے نا, ایشین لوگ جو کینیا اور یوگنڈا میں تھے ان کے پاس تھے برٹش پاسپورٹ. جب کینیا اور یوگنڈا سے ان کو نکالا گیا تو گورنمنٹ برطانیہ نے ان کو لیا کیونکہ برٹش نیشنل تھے وہ. اچھا میں سوچ رہا تھا پنجابی میں بات کریں تو نہ میں چلو کوئی بات نہیں, چلے آپ کی بات میں سمجھ گیا نا آپ کے سارے بات. اچھا اس صورت میں برطانیہ گورنمنٹ کو وہ لینے پڑے. ایک بات ہوئی اس وقت گورنمنٹ برطانیہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو ایشین لوگ ہیں یہاں پر اتنی تعداد میں ان کو ہم سٹل برٹش پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کل یہ ہمارے گلے کا پھندا نہ بنے, یہ مصیبت ہماری. یہ سوچ رہے تھے ان پاور وغیرہ جو تھے اس وقت اپنے ملک اور قوم کے لیے بہتر سوچ رہے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ ہمارے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے, ہم زبردست اس کی مخالفت کرتے تھے. یہ سوچ بچار کے بعد خیر کینیا اور یوگنڈا کے لوگ جو وہاں پر آ گئے تو قدرتی بات یہ ہوئی کہ جس کو ہم ایسٹ پاکستان کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں جب چینج ہوا تو سارے ملکوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا اور آخرکار گورنمنٹ برطانیہ نے بھی اس کو ریکگنائز کر لیا. میں کیا کس طرح بیماری پیدا ہوئی کیا ہوا میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. تو گورنمنٹ برطانیہ نے جب اس کو ریکگنائز کیا تو بھٹو صاحب نے جذبات میں آ کر غصے میں آ کر انہوں نے کامن ویلتھ سے نکل گئی کیونکہ پاکستان کامن ویلتھ میں تھا. تو جس لائن کے اوپر گورنمنٹ برطانیہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایشین لوگوں کو برٹش پاسپورٹ دینے ہے کینیا اور یوگنڈا کے لوگوں کی طرح یہ ہمیں یہاں پر یہ مجبور بنے گی, تو ان کو یہ ایک جواز مل گیا کہ پاکستان کامن ویلتھ میں نہیں رہا. ابھی ایک ملک کامن ویلتھ میں ہے ایک نہیں ہے, دونوں کو ہم برابر کے حقوق نہیں دے سکتے. یہ اصل میں بات تھی. وہ اپنے طور پر وہ ٹھیک تھے. تو اس صورت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ایشین لوگوں کو برٹش پاسپورٹ وغیرہ ہم کوئی چیز ایشو نہیں کریں گے. گورنمنٹ پاکستان نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بے شمار ایشین وہاں پر ہیں. تو بھٹو صاحب کے دور میں حفیظ پیرزادہ اس وقت وزیر قانون تھے, 1 مہینے میں 3 بار آئے برطانیہ گورنمنٹ کو راضی کرنے کے لیے. انہوں نے بولا نہیں, ایک شرط ہے, آپ ایسا کریں کہ ڈیون نیشنل کے فارم پر سائن کریں, کل اگر ایشین کو ہمیں یہاں سے نکالنا پڑا تو یہ انکار نہ کر سکیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارا دوسرا ملک نہیں ہے, ہم کہیں گے کہ آپ کا ملک پاکستان آپ جائیں وہاں پر. تو مجبور ہو کر حفیظ پیرزادہ صاحب نے وہاں پر سائن کر دیے. وہ تو بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے لیے یہ ہوا. کشمیریوں کے لیے انہوں نے نقطہ یہ اٹھایا کہ کشمیر تو ویسے ہی کامن ویلتھ میں نہیں ہے, تو ان کو پاسپورٹ کیا ان کو ابھی نکالیں گے یہاں سے. یہ جنگ شروع ہوگی. پاکستانی ایک بل پیش ہوا, وہاں پر لوگ جو ہیں پڑھے لکھے سیانے دانشور ہیں,
وہاں ان کو دیکھنا چاہیے، اس بل کا مطالعہ کرنا چاہیے. پاکستانی بل وہاں پر پاس ہوا ہمارے خلاف کہ کشمیریوں کو یہاں سے پہلے ہی نکالنا چاہیے کیونکہ کشمیر کامن ویلتھ میں نہیں ہے. آج کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہسٹری میں تھا ہی کب. میں دیکھ رہا ہوں دوستوں کی پوسٹیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ پاکستان نہیں تھا تو کشمیر تھا. کشمیر اس وقت بھی تھا جب لفظ پاکستان نہیں تھا، ہسٹری میں تھا. یہ بات جن کے ذہن میں اب نکال لیں. مگر کشمیریوں کی بیماری یہ تھی کہ جو یہاں سے برطانیہ میں گئے تھے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے. تو پہلے پیج کے اوپر آج یہ ثبوت، آپ نے بولا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا؟ ثبوت لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. 74 سے پہلے کے جو پاکستانی پاسپورٹ جن دوستوں کے پاس انگلینڈ میں یا یہاں ہیں ان کو دیکھیں، وہاں پر جموں کشمیر جو لکھا ہوا اس کو پھر ہمیں مجبوراً، کیونکہ جب ہمیں انہوں نے ٹارگٹ بنایا کشمیریوں کو تو ہم نے مجبوراً قونصلیٹ میں جا کر 1 پاؤنڈ اور 10 شلنگ دے کر اس کشمیر کے لفظ کو ہم نے کراس کرایا، اس کے اوپر پاکستان کی مہر لگائی. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. تو اس صورت میں ہمیں اسٹے کا وہ چانس مل گیا. بلکہ ہم نے ان کو چیلنج دیا وہاں پر اسمبلی میں ریفرنڈم جا کر RMP کے ہاتھ میں دیے اس وقت ہم نے کہ یہ قانون آپ پاس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں آپ ان لیگل سمجھیں. تو ان لیگل آدمی جب کسی MP کو ووٹ دے دے تو وہ MP نہیں رہتے ہیں. تو لہذا وہ اس قانون کے اوپر عمل کرنے سے باز آ گئے. تو وہاں پر ہم نے کشمیر کی جگہ پاکستان لکھا لیا کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ بات سمجھنے. اس صورت میں یہ تو وہ مسئلہ کہ ابھی پھر ہم اسی پچھلے بیک گراؤنڈ پر چلے گئے. اگر گورنمنٹ برطانیہ کو پھر اس لائن پر سوچنا پڑے کہ ایشین لوگ یہاں پر اتنی مجاٹی میں تو خالی کرانے کے لیے کچھ کریں، کچھ سوچیں، تو ہم سب سے پہلے ٹارگٹ بنیں گے. سب سے پہلے ٹارگٹ بنے گا نکالنے کے لیے. ان رہا مسئلہ برٹش پاسپورٹ ہے ہمارے پاس. ڈیول نیشن کے فارم کے اوپر سین کرنے کے بعد ہمارے اس برٹش پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود سین کیے ہیں کہ ہم ڈیول نیشن، ہم پاکستانی بھی ہیں. ڈیول نیشن کا یہ مطلب ہے کچھ اور ہے، ہم پاکستان. بھائی پھر اس میں ثبوت کی کون سی ضرورت ہے؟ کون سا اور ثبوت دیں؟ ڈیول نیشن، جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ڈیول نیشن ہے تو ہمارے پاس تو ایک ملک دوسرا پاکستان موجود ہے، ہم انکار تو نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو آج سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے جب وہاں پر کوئی کرائم وغیرہ کریں تو ان کو سزا ہوتی ہے، ڈیپورٹ کرتے ہیں یا نہیں. اگر ہم برٹش ہیں تو پھر ڈیپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انگریز کوئی وہی کرائم کرے اس کو ڈیپورٹ کریں گے؟ اس کا ملک ہے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہے تو پھر ہمارا ملک ہے، ہمیں کیوں ڈیپورٹ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے ہسٹری میں یا تاریخ میں دیکھا کسی ہندوستانی کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ کامن ویلتھ میں نہیں ہے، ڈیول نیشن کے وہ چکر میں نہیں ہے، اس معاہدے میں وہ نہیں ہے. گورنمنٹ برطانیہ کافی سالوں سے گورنمنٹ ہندوستان پر پریشر ڈال رہی ہے کہ ڈیول نیشن کے فارم پر سائن کرو. گورنمنٹ انڈیا جو ہے وہ سائن نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ برٹش ہیں، ان کو رپورٹ نہیں کر سکتے. تو آج پھر ہم پہلے والے مقام پر چلے جائیں جہاں سے ہم چلے تھے. جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے، اللہ کے لیے ان کو میں یہ سوچتا ہوں، اپنے والدین جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کچھ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور کچھ جو تھے وہ 2 3 4 سال کے تھے جن کو اس وقت وہ نالج بھی نہیں تھا. کم از کم اپنے والدینوں کے پاسپورٹوں کو دیکھیں کہ جو کوئی میں کہہ رہا ہوں، عقائد بیان کر رہا ہوں، اس میں سچائی ہے. اپنے والدین کے پاسپورٹ کو دیکھیں کہ کشمیر والے وہ لفظ کو کاٹ کر پاکستان پہ کیوں لکھایا گیا اگر ہمارے لیے فائدے مند ہوتا تھا. وہ اسی وجہ سے ہم نے کیا تھا کہ ایک وقت پھر نہ آئے کہ پھر ہمیں بولے کشمیر کو نکالو یہاں سے. تو برٹش پاسپورٹ کی ابھی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت رہی؟ گورنمنٹ برطانیہ یہ جو پاسپورٹ ہمیں برٹش دیے گئے یہ صرف سفر کی سہولت کے لیے، نہ نیشنلٹی کی ویلیو ہے نہ پاسپورٹ کی ویلیو ہے. پھر ایک اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، برٹش جس کے پاس 74 کے بعد برٹش پاسپورٹ ہے وہ کسی آپ نے فیملی ممبر کو برٹش پاسپورٹ یہاں سے بنوا کر انگلینڈ منگا کر دکھائے نا کہ میں سوچوں اس برٹش پاسپورٹ کی کوئی ویلیو ہے. میں اپنے گاؤں کا ایک لڑکا، اس کی بیوی اور اس کی ماں کو یہاں ڈڈیال میں پاسپورٹ برٹش دلایا جس کے باپ کا پاسپورٹ 74 سے پہلے کا تھا.
74 سے پہلے کا جو پاسپورٹ ہے وہ برٹش ہیں، ان کی نسلیں برٹش ہیں، کیونکہ ڈیول نیشن سے پہلے وہ برٹش پاسپورٹ بنے ہوئے تھے، ڈیول نیشن کے سائن کرنے کے بعد برٹش نہیں رہے، اچھا یعنی کہ 74 سے پہلے والے جو ہیں پہلے وہ برٹش ہیں۔ ابھی ہماری 74 کے بعد والے جو پاسپورٹ ہیں ان کی 20 نسلیں برطانیہ میں پیدا ہوتی ہیں، سٹل ڈیول نیشن میں آئیں گے، کیونکہ ڈیول نیشن کی اولاد ہے وہ۔ میری آپ بات سمجھیے، یہ تو اس سے بڑا اور کوئی ثبوت آپ کو چاہیے؟ میں تو چیلنج کرتا ہوں ہر بات میں۔ اب جو لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ کشمیر لکھانے سے وہ ہمیں مجھے یہ بتائیں، آپ تو انگلینڈ میں رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کسی ملک کے باشندے کو اس لیے کام دے رہے ہیں کہ فلانے ملک کا ہے، کسی ملک کے باشندے کو سوشل سیکورٹی اس لیے دے رہے ہیں فلانے ملک کا ہے، کسی ملک کے باشندے کو ڈاکٹر اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ یہ فلانے ملک کا ہے، کسی ملک کے باشندے کو یونیورسٹی میں اس لیے لے رہے ہیں فلانے ملک کا ہے، اس ملک کو اتنا کوٹا دیا جائے، اس ملک کو اتنا کوٹا دیا جائے، کوئی ایسی بات ہے؟ وہ تو اپنی قابلیت کے اوپر لوگ جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ کہ ہم کشمیری ہوں گے تو ہمارے یہ موقع ملے گا، یہ ملے گا، پہلے کچھ ثبوت دینا۔ باتیں تو کرتے جوش میں آ کر کشمیر، پھر یہ آ کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں جب آ کے خود راضیت کا ٹائم ملے گا تو ہم ووٹ سوال کریں، کیا تمہارا جو شناختی کارڈ ہے پاکستان کا اس کے اوپر اچھی خبر یہ ہے کہ کشمیر لکھا ہوا ہے، پاکستانی تمہارے پاسپورٹ سفر پاکستانی پاسپورٹ جو ٹریول کر رہے ہو ہر چیز، تو اس میں یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کون سا ہمیں فائدہ ہے؟ ابھی راج یہ مسئلہ کہ ہم کوئی ابجاد کرتے ہیں لندن میں، بھائی کشمیری ابجاد کر رہے ہیں، کیا پاکستانی 50% جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی پہچانیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ پاکستانی ہے اور یہ کشمیری ہے؟ وہاں رہنے والے جو پاکستانی ہیں کشمیر کے ساتھ ان کی بھی ہمدردی ہے اسی طرح جس طرح ہم کشمیریوں کا کشمیر کے ساتھ۔ پاکستان میں پالیسی میکر جو لوگ ہیں آپ ایسا کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، کشمیر کے مسئلے پر بات کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ عوام جو ہے وہ کشمیریوں کی ہمدرد ہے، پاکستان کی عوام ہم سے بھی زیادہ کشمیر کی آزادی کے خواہش مند ہیں، محب وطن ہیں وہ لوگ۔ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی محب وطن ہے، میں نہیں کہتا کہ محب وطن ہے، محب وطن ہے، مگر یہ عقائد جاننا چاہیے۔ آج قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہاں پر، یہ تو ڈیوائیڈ کرنے والی ایک بات ہے۔ اگر کشمیر کے حق کے خودارادیت ملنے پر ووٹ کا آپ کا چکر ہے تو شناختی کارڈ جو آپ کا دیا اس کو دیکھیں، آپ اسی کارڈ جس کو آپ بول رہے ہیں اس کے اوپر تمہارا کشمیر اور پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے، کشمیری آپ کو ثابت ہوا کر رہا ہے، کرتا ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ ایکسکیوز کون سا؟ یہ جو نوکریوں کا چکر ملے گا، یہ ملے گا، یہ کیا آپ تو وہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، کبھی کسی ملک کو منشن کر کے کبھی انگریز نے وہاں پر نوکری دی؟ وہ تو سوشل سیکورٹی پاکستان والے کو 15 پاؤنڈ دیتے ہیں، کشمیر والا اگر ہم نے لکھا ہے تو ہم 20 لینا شروع کر لیں، وہ تو ایکول ہوتا ہے، اپنی عوام کو جو کچھ وہ دیتے ہیں دوسروں کو وہی دیتے ہیں، اور یہی معاہدہ ہے، یہی فائدہ ہے۔ جب تک ہم کر سکے ہم یہ ڈیول نیشن والوں کو سپورٹ کریں گے، جب ہم نہیں کر سکیں گے بولیں گے تمہارا ملک ہے تم جاؤ۔ عقائد کو جاننا چاہیے جس انداز میں ابھی ہم چل رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میرے چند دوست میں نام تو منشن نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے وہ اسٹیشن وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کبھی کسی سری نگر کے آدمی کو بٹھایا ہوتا ہے، کبھی ویلی کے آدمی کو بٹھایا ہوتا ہے، کبھی جموں کے آدمی کو بٹھایا ہوتا ہے۔ ان کو یہ کبھی انہوں نے پوچھا بھائی جان آپ سری نگر کے ہیں، ویلی کے ہیں، جموں کے ہیں، کہاں کے؟ پاسپورٹ آپ کے پاس کشمیر کا ہے، ویلی کا ہے، جموں کا ہے، وہی وقت پاکستان سے لے کر ہندوستان کے پاسپورٹ پر آئے ہوئے، وہ لے کر کیا کریں گے؟ انگریز کے کاغذوں میں اپنے آپ کو کشمیری ثابت کر کے بینیفٹ کون سا آپ لے رہے ہیں؟ قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنی جماعتوں کو، اپنی سوسائٹیوں کو تقویت پہنچانے کے لیے نن سٹاپ آپ لگے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں آج جس انداز میں انڈر گراؤنڈ کچھ بات اور ہے، پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے، کیا پاکستان آج ہاتھ آپ سے اٹھا لے تو آپ کشمیر کی آزادی میں جلدی کر لیں گے؟ آپ ایسا کریں، اگر کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی ہے، تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ ہمدردی ہے، تو پاکستان کے پالیسی میکر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کب وہ آج انکار کرتے ہیں؟ یہاں تک تلے کا وہ انکار نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی باتیں جو ان کے سامنے پیش کرو، اپنی بات کو منواؤ، آپ کو منہ میں نہیں ڈال لیں گے۔
یہ سب سے مشکل کام ہے جو اتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں کہ اس خطہ کو مہاراجہ ہری سنگھ کی باغی جانشین انقلابی حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے. کہتے ہیں کہ اس کو ایک دن بھی ہندوستان کو نہیں کہا. شاید اس کو کہتے وہ مانتے ہیں. ہم پاکستان کو کہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہم صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ صلاح مشورہ تاکہ اس کے تھرو جو کام ہو وہ سمے حقائق کو جانے بغیر. تو صاحب اگر جو باتیں کی جاتی ہیں جو شیعہ نوجوان جو ہیں ان کو غلط راستے پر غلط گائیڈ لائن دی جاتی ہے تو یہ میرے گھر میں میرا برٹش پاسپورٹ ہے. جو آدمی میری ان باتوں کے اوپر اختلافات کرتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اسی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر جائیں وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں. میں دلائل سے بات کروں گا. شاید آپ نے سوال کم پوچھے ہوں اس کا میں صحیح جواب آپ کو وہ پورا جو عوام کو چاہیے وہ نہ دے سکوں. اگر کسی دوست کے دماغ میں کوئی بات ہے تو میرے ساتھ بات کرے. میں دلائل سے بات کروں گا. قانون کے دائرے میں کروں گا. عقائد جو ہیں وہ بیان کروں گا. گورنمنٹ برطانیہ کی پالیسی کیا تھی کس انداز میں یہ ہمیں جو نیشنل ہوئے ہمیں جو ہے یہ برٹش پاسپورٹ عارضی طور پر کیوں ملے یہ سفر کی سہولت کے لیے ملے. یہ چیزوں کو پہلے جاننا چاہیے. کاش میں آج انگلینڈ میں ہوتا ہے میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اگر کسی دوست کو عقائد جاننے ہوں تو وہاں پر سلو میں میرے ایک دوست پروفیسر نسیم باجوہ صاحب رہتے ہیں. ان کے ساتھ وہ کنڈکٹ کریں. وہ اس فیلڈ میں ہمارے ساتھ دوڑتا رہا اور اس کی ساری عقائد کا پتہ ہے کیا ہوا کشمیریوں کو وہاں پر سٹے کس طرح ملی کیوں نہ نکالے گئے کیوں نکال رہے تھے اس کی وجوہات کیا تھی. آج تو یہ لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے انگلینڈ میں مل رہی ہے کشمیر 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 لگا ہوا ہے. اس وقت جب نکالنے کی گورنمنٹ برطانیہ کوشش کر رہی تھی اگر اس میں ہم یہ رکاوٹیں نہ ڈالتے تو آج شاید ہم اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. عقائد کا لوگوں کو پتہ نہیں. آج برٹش بات کو لے کر بھی سوچتے ہیں ہم برٹش ہو گئے اور وہاں پر روٹی کھا رہے ہیں تو سوچتے ہیں ہم ایسے ہی پیدا ہی اتنے جوان ہی ہوئے تھے بچپن تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اصل میں کچھ عقائد یہ ہیں عقل والے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ان کو گائیڈ لائن دے بھی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو میرے پاس عقائد ہیں کشمیری قوم کو اگر میں نہ بتاؤں تو میرے خیال میں مجرم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عقائد لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور یہ حقیقت ہے. میری کسی ایک بات کو کوئی چیلنج کرے تو میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال میں بات کافی لمبی ہو گئی ہے. میں جاتا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آخر میں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے میں تیار ہوں تو یہ پھر ہم ریکویسٹ یہی کریں گے کہ اس کے اگر مخالف کو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ آئے. ہم نہیں میں تیار میں ہر بات کے دلائل کے ساتھ بات کروں گا نا. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر جن دوستوں کی باتیں آ رہی ہیں جوش و جذبے سے آ رہے ہیں اس وقت وہ نالائق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ آپ کے جو آخری انٹرویو ہے اس کے بعد کی بات ہے جو آپ نے آخری انٹرویو کیا. ہاں اس کے اوپر اعتراض پیدا کر رہے ہیں مگر اس وقت ایک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس کو کیا پتا کیا حقیقت تھی. اگر تھا پیدا ہوا تو 2-4 سال کا تھا اس کو کیا پتا کیا حقیقت ہے. تو پاکستان کی مخالفت کو دماغ میں رکھ کر اس طرح کی باتیں کرنے سے کشمیر جلدی آزاد ہو جائے گا. میں اس کا قائل نہیں ہوں. دیکھیں میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں تکمیر پاکستان کا قائل ہوں. میرا ایمان اور جذبہ جو ہے تکمیر پاکستان کا قائل ہوں. میں اس آدمی کا شاگرد رہا ہوں جو تاریخ پاکستان کا کارکن تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا. ماضی حال اور مستقبل پر گہری نظر رکھنے والا سیاستدان جناب سیاج خورشید تھا. میں اس کا شاگرد ہوں. تو تکبیر پاکستان ہمارا ایمان ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. بہت شکریہ.